بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ گزشتہ ہفتوں میں آپ کے سامنے ایمان بالغیب کے بارے میں بات کی گئی۔ آج جو ہے اس کے آگے کا جو آیت کا ٹکڑا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس حصے سے اللہ تبارک و تعالی کیا فرمانا چاہ رہے ہیں مفسرین کی نظر میں یا پھر مفسرین کے اقوال میں ہم سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بالغیب ذکر کیا، ایمان کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد اعمال کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر کر رہے ہیں اعمال۔ تو اس سے ایک بات معلوم پڑی، ایمان کے بعد ایمان والے پر اعمال بھی ضروری ہیں۔ ایمان کے بعد ایمان والے پر اعمال بھی ضروری ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ متقی وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھو، نماز کو قائم کرنا اور نماز کو پڑھنا فرق ہے۔ وَيُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ کہتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ایک مطلب تو یہ بتاتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ایَّأْتُونَ بِهَا بِحُقُوقِهَا، یعنی اس کے حقوق کے ساتھ ان کو ادا کرنا یا پھر ان کو لانا۔ کیا حق ہے؟ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ای یدیمونہا ویحافظونہا ویحافظون علیہا فی مواقیتہا، یعنی نماز کو ادا کرنا، نماز کی حفاظت کرنا اس کے اوقات میں، یعنی نماز پڑھنا اوقات میں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے ارکان اور اس کی جو بھی حیات وغیرہ ہیں ان سب کی رعایت کرنا، جیسے کہ رکن، نماز کے فرائض جس کو ہم کہتے ہیں، نماز کے فرائض ہیں، شرائط ہیں، واجبات ہیں، سنت ہیں، نوافل ہیں، سب کا جو ہے رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا۔ اور آگے ایک بات اور ذکر کی ہے کہ بھائی دوام کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایک آدمی صرف جمعہ ٹو جمعہ فرض، رکن، شرط، واجبات سب ادا کر رہا ہے، لیکن صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، تو وہ یقیمون الصلاۃ کے اندر نہیں آتا۔ سمجھے؟ وہ یقیمون الصلاۃ کے اندر نہیں آتا۔ نماز کو قائم کرنے والے وہی لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوں۔ مفسرین ایک اور بات نقل کرتے ہیں یہ بھی کہ بھائی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص نماز کا ذکر نہیں کیا، صرف فرض نماز ہی نہیں، صرف واجب نماز ہی نہیں، عام نماز، یعنی ہر نماز کی رعایت کرنا، ہر نماز کو ادا کرتے رہنا۔ اس میں فرض بھی آ گئے، واجب بھی آ گئے، سنت بھی آ گئے، نوافل بھی آ گئے۔ ان تمام نمازوں کو ادا کرتے ہوئے اس کے رکن، شرط، فرض، واجب، مستحبات کے ساتھ ایسا اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے تو وہ نماز کو قائم کرنے والا ہوا۔ ٹھیک ہے، نماز کو قائم کرنے والا ہوا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اعمال ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نماز کا ذکر کیوں فرمایا؟ تو مفسرین یہ بات نقل کرتے ہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو عبادتوں کا ذکر فرمایا، ایک تو یقیمون الصلاۃ کہا اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہا۔ اب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے کیا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ وہ لوگ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے دیا، اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ متقی کون لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ تو مما رزقناہم سے کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں
جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس رزق میں سے خرچہ کرتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بھائی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے کمایا تو یہ میرا مال ہے، تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اس کا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال یہ دیتے ہیں کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے کمایا، ٹھیک ہے، تو وہ کمانے تک جو اس کی عمر پہنچی ہے وہاں تک کس نے پہنچایا؟ ٹھیک ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ وہ کمانے جا سکتا ہے کیا؟ اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ کما کر لا سکتا ہے کیا؟ اس کو اتنا بھی ہوش نہیں رہتا کہ بھئی کون سی چیز ناپاک ہے کون سی چیز پاک ہے، وہ تو گندگی کے اندر بھی اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں پر ایسے لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ میں نے کمایا، یہ میرا مال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا تھا، جب تیرے اندر وہ طاقت تھی کیا؟ نہیں تھی، تو وہاں تک کہ تو کمانے کے لائق بن گیا، پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی جو بھی کما رہا ہے وہ اب اس کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور یہ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اس بات کی طرف ایک اور مثال دیتے ہوئے مفسرین یہ بات نقل کرتے ہیں کہ بھئی ایک کہاوت مشہور ہے، چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے۔ چمڑی کسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہمارا چمڑا ہے نہیں، وہ جائے تو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو ہم نے محنت کر کے پیسے کمایا ہے وہ آدمی جانے نہیں دیتا، بہت زیادہ اس کی کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ تو آدمی کے ذہن میں یہ ہو کہ میرا مال ہے، تو اس ذہن کی بات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بول دیا کہ یہ کیا ہے؟ تیرا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ میرا ہے۔ اس کو جو میں نے دیا ہے اس میں سے تجھے کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ اب جو خرچ کرنے والے ہیں ان میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے طرح کے؟ اب یہاں پر دیکھو، یہ اللہ کا جو رزق ہے اس میں 2 طرح کا مال، ایک تو پیسہ بھی آتا ہے اور روزی۔ اب روزی بولے تو کیا؟ روٹی، کپڑا، مکان، جو بھی ہے یہ سب چیزیں۔ تو آدمی پیسے کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کر سکتے، اور اناج غلہ وغیرہ اس پہ وہ بھی اللہ کے راستے میں دے سکتے۔ لیکن یہاں پر زکوٰۃ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ اللہ اس میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا ذکر نہیں کر رہے، تو نفلی صدقات بھی کیا ہے؟ ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بات اس کے اندر مفسرین یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے، اپنی بیوی بال بچوں پر خرچ کرتے، وہ بھی صدقات میں سے آتے ہیں، تو وہ بھی گویا کہ اسی آیت کے تحت آ جاتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں سمجھنے کے لیے ایک بات یہ سمجھیں کہ بھئی زکوٰۃ کو لے کر چلتے ہم۔ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کتنے طرح کے؟ 4 طرح کے۔ ایک تو وہ آدمی جو دیتا ہی نہیں، ہیلا بازیاں کر کے اپنے پاس ہی مال کو کیا کر لیتا ہے؟ روک لیتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو زکوٰۃ ادا کرتے کمپلسری۔ زکوٰۃ کتنا ادا کرنا؟ کہ بھائی مثال کے طور پر 40 روپے ہے تو 40 میں سے 1 روپیہ کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں دینا، یہ زکوٰۃ کا حصہ ہوا۔ تو یہ جو دوسری قسم کا آدمی ہے وہ 40 میں سے 1 روپیہ کہاں خرچ کرتے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی مثالیں بہت ساری ہیں۔ ایک اور مثالیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ 40 میں سے 1 روپیہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور باقی 39 روپے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ بھی مثال ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا تھا مال جمع کرنے کا، حضرت عمر فاروق نے آدھا مال چھوڑا تھا اور آدھا اللہ کے راستے میں دیا تھا، وہ بھی مثال ملتی ہے۔ اور چوتھے وہ اخص الخاص جو پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جھاڑو واڑو بھی مار کر کے آئے اپنے گھر میں سے، پورا کا پورا لے کر آ گئے تھے، اور کپڑوں کو بھی جو ہے وہ کانٹوں کے ذریعے انہوں نے تھامے رکھا تھا۔ تو 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ تو جو دیتے ہی نہیں بلکہ ہیلا بازیاں کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جن پر 40 روپے میں سے 1 روپیہ جو زکوٰۃ کا واجب ہوا ہے اتنا ہی دیتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جو 40 میں سے 1 اپنے پاس رکھتے ہیں اور 39 کے پورے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اخص الخاص، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی میں نے مثال دی۔
اب یہاں پر جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اعمال تو بہت ہے، ایمان آ گیا، صرف نماز عمل نہیں ہے، صرف اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا عمل نہیں ہے، بہت سارے حج ہے، اسی طریقے سے روزے ہیں، مثال موٹا موٹا مثال بہت سارے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نماز کا ذکر کیا اور صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی. تو یہاں پر مفسرین یہ نقل کرتے ہیں کہ دیکھو ایمان کے بعد عمل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو عمل بدن سے کیا جاتے اور ایک عمل کس سے کیا جاتے؟ مال سے کیا جاتے. تو بدن کے جو اعمال ہیں ان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز ہے. تو سب سے افضل عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر لیا؟ ذکر کر لیا. تو اس کے اندر پورے بدن کے جو بھی اعمال ہے جیسے کہ روزہ ہے جو دوسرے ہیں وہ اس کے ضمن میں آ گئے. اور مال کا اللہ نے ذکر کر دیا تو جتنی بھی مال کے اعمال ہیں سمجھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مما رزقناہم کے ذریعے اس کو بھی بیان کر دیا. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایمان کے بعد اعمال ضروری. تو ان دو چیزوں کو بیان کر کے اور اعمال کے اندر بھی دو طرح کے عمل بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ایمان کو سمجھایا. اب یہاں پر ایک بات یہ ہمیں سمجھنی ہے، ایمان اور ایک ہوتا ہے اسلام. کیا ہوتا ہے؟ اسلام. ایمان اور اسلام میں فرق ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا تعلق جو ہے یعنی دونوں کا تعلق سیم ہے لیکن ذرا سا اس میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام کہتے ہیں ظاہر کو، ایمان کہتے ہیں باطن کو. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایمان شروع ہوتا ہے دل سے اور وہ ختم ہوتا ہے ظاہر پر. کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں. اسلام شروع ہوتا ہے ظاہر سے اور ختم ہوتا ہے دل پر. اگر ایمان دل سے شروع ہو کر دل ہی پر ختم ہو جائے تو وہ ایمان قابل قبول. اسلام جو ہے صرف جو ہے ظاہر سے شروع ہو کر ظاہر پر ختم ہو جائے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اب جیسے کہ میں مثال دوں آپ کو کہ بھائی منافق خود کو مسلمان کہتے تھے جیسا کہ آگے آنے بھی والا ہے ان کا ذکر. وہ نماز پڑھتے تھے، ہم سے بہتر نماز پڑھتے تھے، ان کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. وہ ظاہر میں ایمان والا ہونا اور مسلمان ہونا کیا کر رہے تھے؟ اظہار کر رہے تھے لیکن دل میں اسلام نہیں تھا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں احادیث کے اندر کیا آیا کہ بھائی ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اور سب سے خطرناک طبقے میں ان کو عذاب دیا جائے. ٹھیک ہے. اب ایمان کے بارے میں بتاؤں کہ بھائی بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کو جانتے ہیں نہیں جانتے؟ اللہ کے رسول کو دل سے تو جانتے ہیں کہ نہیں؟ خود قرآن پاک اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بھائی وہ لوگ اپنے آبا و اجداد یعنی اپنے بچوں سے زیادہ آپ کو کیا کرنے والے ہیں؟ جاننے والے ہیں. دل سے تو کیا کر رہے ہیں؟ وہ جان رہے ہیں لیکن ظاہر میں وہ جاننا نہیں ہو رہا. تو ایسے یہودی بھی کیا ہے؟ جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں. تو اس بات کو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ ایمان اور اسلام کے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر پر ختم ہوتا ہے. جب ایمان آدمی دل سے قبول کر لے تو اس کے بدن کے اعضاء جو ہے نماز پڑھنے پر بھی آ جاوے اور مال خرچ کرنے پر بھی آ جائیں اور جو کچھ بھی اعمال ہیں وہ سب کرنے لگ جائیں تو وہ ایمان ہے. اسلام وہ ظاہر سے شروع ہوتا ہے کہ آدمی دھیرے دھیرے کیا ہے چاہے دکھاوے کے لیے شروع کرے لیکن دھیرے دھیرے وہ ایمان اس کے دل تک پہنچ جائے تو وہ بھی جو ہے اسلام جو ہے اس کو جنت تک پہنچانے والا بنتا ہے. اور یہی بات کئی ایک مفسرین اور کئی ایک اللہ والے بیان کرتے ہیں کہ بھائی ایمان اسے کہتے ہیں اور اسلام اسے کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ایمان بالغیب کی بات کی گئی کہ بھائی ایمان ہمارا ایمان دل کی حد تک رہ گیا ہے. اعمال ہمارے سے اعمال میں بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں. آج جو موٹا عمل بتایا گیا نماز کے بارے میں ہم اپنی نماز کی فکر کریں. ہماری نماز کتنی درست ہے؟ ہم کتنی نماز ادا کر رہے ہیں؟ 5 وقتوں میں کتنی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو رہی ہے اور سب رکن سنت واجبات کی رعایت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اس پر ہم غور کریں. اور اس کے علاوہ جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے ہم خود کتنا خرچ کر رہے ہیں اور دوسروں پر اللہ کے راہ میں کتنا خرچ کر رہے ہیں. بس ان 2 چیزوں پر بھی ہم غور کریں تو ہمارا جو ہے حساب 0/0 آتا ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ حال ہے. تو آج ہمیں جو ہے اس پر غور کرنا چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہدایت دینے والے ہدل للمتقین، جن متقین کا ذکر فرمایا کہ بھائی قرآن سب کی رہنمائی کرتا ہے، قرآن سب کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن راستہ وہی لوگ پاتے ہیں جو متقی ہیں. اور متقی کون ہیں؟ جو ایمان بالغیب رکھتے ہوں، یعنی غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں اور اللہ کے راستے میں دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہوں. آج ہمیں رہنمائی نہیں مل رہی، رہبری نہیں مل رہی، تو یہ قرآن کے اندر کمی نہیں ہے. کس کے اندر کمی ہے؟ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم صحیح طور پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. تو آج سے انشاءاللہ ہم ارادہ اور تہیہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے انشاءاللہ ہر عمل کو، جو بھی روزانہ سنتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کو جو ہے سنیں گے بھی اور عمل کی نیت سے سنیں گے، اور دھیرے دھیرے اپنی زندگی میں لانے کی بھی انشاءاللہ کیا کریں گے، فکر